الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ فعل ماضی کے کتنے اوزان ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان اوزان کو تفصیلی طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ ہم نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو یقیناً اس کام کا کرنے والا بھی ضرور ہوتا ہے، لہٰذا جب فعل ہوگا تو فاعل بھی ضرور ہوگا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ فاعل کبھی اسی کے اندر پوشیدہ چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، فعل کے اندر پوشیدہ چھپی ہوئی، یا پھر فاعل فعل کے باہر ہوتا ہے۔ جب فاعل فعل کے باہر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں ظاہر ہے، اور جب فعل کے اندر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایک پوشیدہ ضمیر ہے کہ جو کہ فاعل ہے۔ اب انشاءاللہ ہم فعل ماضی کی کچھ مشق کریں گے، لیکن مشق کرنے سے پہلے آپ کو صیغہ بتانے کا طریقہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے فعل ماضی کا صیغہ بیان کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم نے فعل کو پہچان لیا ہے تو پہچاننے کے بعد اس کو بیان کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوا کرتا ہے۔ یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر یہ طریقہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو اور آپ صیغے کو اسی انداز میں بتائیں، لیکن اگر آپ کو یاد نہ ہو کسی بھی وجہ سے تو ایٹ لیسٹ کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ فعل کو دیکھ کر پہچان سکیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ تو دیکھیے جب آپ صیغہ بتائیں گے تو بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے لفظ صیغے کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس صیغے کا عدد کیا ہے، یعنی کہ یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے، یا پھر یہ جمع ہے۔ تو آپ جب صیغہ بتائیں گے تو سیکوینس یوں چلے گا: صیغہ واحد، اگر مثنیٰ کا ہوگا تو آپ کہیں گے صیغہ مثنیٰ، اگر جمع کا ہوگا تو آپ کہیں گے صیغہ جمع۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آپ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ صیغہ مذکر ہے یا مؤنث کا ہے۔ اگر صیغہ مذکر کا ہوگا تو آپ یوں کہیں گے صیغہ واحد مذکر، اگر مؤنث کا ہوگا تو آپ کہیں گے صیغہ واحد مؤنث۔ یوں ہی اگر مثنیٰ ہوگا اور مذکر کا ہوگا تو آپ کہیں گے صیغہ مثنیٰ مذکر، اگر مؤنث کا ہوگا تو آپ کہیں گے صیغہ مثنیٰ مؤنث۔ اسی طریقے سے جمع کا بھی ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آپ نے بتانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صیغہ غائب کا ہے، حاضر کا ہے، یا متکلم کا ہے۔ لہٰذا اگلی چیز جو آپ اب اس سیکوینس کے اندر شامل کریں گے وہ غائب کا ہونا، حاضر کا ہونا، یا متکلم کا ہونا ہے۔ آپ کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب، اور اگر مثال کے طور پہ جمع کا ہے تو آپ کہیں گے صیغہ جمع مذکر غائب، اگر مؤنث کا ہوگا تو آپ کہہ دیں گے صیغہ جمع مؤنث غائب۔ اس کے بعد اگلی چیز جو آپ نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل کون سا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابتدا میں بتایا تھا کہ جو افعال ہوتے ہیں عربی میں وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے اعتبار سے بنیادی طور پہ دو ہی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے گئے ہوتے ہیں، ایک پاسٹ اور دوسرا پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ پاسٹ کے لیے ہم فعل ماضی کہتے ہیں، اور پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو چونکہ ابھی ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں لہٰذا ابھی ہم صرف اور صرف فعل ماضی پر فوکس کر رہے ہیں۔ تو اب آپ جب صیغہ بتائیں گے، مثال کے طور پہ مثنیٰ کا وہ صیغہ تھا، وہ مؤنث کا صیغہ تھا اور وہ حاضر کا تھا، تو آپ یوں بتائیں گے صیغہ مثنیٰ مؤنث حاضر فعل ماضی۔ اب دیکھیے فعل ماضی کے اندر ابھی تک ہم نے صرف اور صرف مثبت کو پڑھا ہے۔ مثبت کہتے ہیں پازیٹیو کو۔ مثبت کسے کہتے ہیں؟ پازیٹیو کو، یعنی کہ آپ کسی کام کے ہونے کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے۔ اور منفی کہتے ہیں نیگیٹو کو، یعنی کہ آپ اس بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا ہے۔ اب آپ جب صیغہ بتائیں گے تو آپ یوں بتائیں گے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت، کیونکہ ابھی تک ہم نے صرف مثبت کو پڑھا ہے، پازیٹیو کو پڑھا ہے۔ جب ہم نیگیٹو کو پڑھ لیں گے اور اس کی ایگزامپلس کریں گے تو پھر ہم نیگیٹو کا بھی ذکر کر دیا کریں گے۔ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو اگلی چیز ہم نے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے۔ ابھی ہم معروف اور مجہول کی تفصیل میں نہیں جا رہے، میں صرف آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم صرف معروف والے صیغہ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ جب اب صیغہ بتائیں گے تو آپ نے یوں کہنا ہے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف۔ اگر مثال کے طور پہ حاضر کا ہوگا تو آپ کہیں گے صیغہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی مثبت معروف۔ اگر مثال کے طور پہ مؤنث کا ہوگا تو آپ کہیں گے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مثبت معروف۔ تو یہ طریقہ ہوگا صیغے کے بتانے کا۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، دیکھیے صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل ماضی مثبت معروف۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم ایگزامپلس کی طرف جاتے ہیں، اور ان ایگزامپلس کے اندر ہم صیغے کو پہچاننے کی بھی کوشش کریں گے اور اسے بیان کرنے کی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کوشش کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید سے کچھ آیات انشاءاللہ ان کی مشق سے ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ دیکھیے اس آیت مقدسہ میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے ختمہ۔
اب آپ دیکھیے ختمہ کس کے وزن پہ ہے؟ یہ فعلا کے وزن پہ ہے، اور فعلا صیغہ کون سا ہے؟ یہ پہلا صیغہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، فعلا ختمہ، ختمہ پہلا صیغہ ہوا، تو اب بتانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، ختمہ مہر لگائی اس نے، مہر لگائی اس نے۔ اب یہ جو اس ہے، یہ جو فاعل ہے نا، اس کا ذکر اب دیکھیے اسی آیت میں اسی لفظ کے بعد ہو گیا ہے، ختمہ فعل ہے، اب اس فعل کے فوراً بعد دیکھیے فاعل آ گیا ہے، اللہ، مہر لگائی اس نے، کس نے؟ اللہ نے، تو ہم کہیں گے مہر لگائی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں کے اوپر۔ دوسری اگزامپل دیکھیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے تخلیق کیا انسان کو بہترین ساخت میں۔ اب دیکھیے یہاں پہ لفظ خلقنا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ اب دیکھیے یہ کس کے وزن پہ ہے؟ یہ فعلنا کے وزن پہ، فعلنا کون سا صیغہ ہے؟ یہ 14واں 14th صیغہ ہے۔ کیسے بتائیں گے؟ صیغہ جمع مذکر مؤنث متکلم فعل ماضی مثبت معروف۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ترجمہ ہوگا تخلیق کیا ہم دو مردوں نے، یا ہم دو عورتوں نے، یا ہم سب مردوں نے، یا ہم سب عورتوں نے۔ لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں اسے بیان فرما رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے تو یہاں پہ یہ نا، یہ لفظ نا کیوں آیا؟ خلق نا کیوں آیا؟ خلق تو ہونا چاہیے تھا نا، کہ میں نے تخلیق کیا، خلق نا کیوں آیا؟ یاد رکھیے گا پلورلز جو ہوتی ہیں، جمع جو ہوتی ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پلورل آف نمبرز اور دوسری ہوتی ہے پلورل آف ریسپیکٹ۔ تو یہ پلورل آف نمبرز نہیں ہے بلکہ پلورل آف ریسپیکٹ ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس اردو میں بھی کہہ دیا جاتا ہے عزت دیتے ہوئے ہم نے اس کام کو کیا ہے، تو یہاں پہ کام کرنے والے بہت سارے نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے ایک ہی فرد ہو، لیکن وہ ایک فرد عزت دینے کے لیے، رسپیکٹ کے لیے یوں کہتا ہے کہ ہم نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ خلقنا اگرچہ کہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ پلورل آف رسپیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ترجمہ اس کا یوں ہی کریں گے، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں تخلیق کیا۔ آئیے اگلی آیت مقدسہ دیکھتے ہیں، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ فَلَمَّا پس جب اضاءت روشن کر لیا اس نے، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، ذہبا، اب یہ دیکھیں ذہبا کس کے وزن پہ ہے؟ فعلا کے وزن پہ ہے، ذہبا فعلا کے وزن پہ ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ پہلا صیغہ ہے۔ اب اس کو کیسے بتائیں گے؟ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، لے گیا وہ، لیکن اب چونکہ فاعل باہر موجود ہے اس میں ظاہر کے طور پہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے، تو ہم کہیں گے لے گیا اللہ بنورہم ان کے نور کو، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو۔ ترکا اب کیا ہے؟ دیکھیے ترکا فعلا کے وزن پہ ہے، چھوڑ دیا اس ایک مرد نے۔ اب چھوڑ دیا، اس کے اندر کون سی ضمیر ہوگی ترکا کے اندر؟ یہ ظاہر ہے کہ اس کا فاعل آگے ذکر نہیں ہو رہا، تو ضمیر اس میں ہوا ضمیر ہوگی، وہ ترکاہم اور چھوڑ دیا اس نے ان کو، یعنی کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات کس میں؟ اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت مقدسہ دیکھتے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ کہ جس نے جعلا بنایا، جعلا پھر وہی فعلا کے وزن پہ، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، جعلا بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو بنایا بطور چھت کے۔ اگلی آیت مقدسہ دیکھتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، کفرو، دیکھیے کفرا کفرا کفرو، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ تیسرا صیغہ ہے، بتائیں گے کیسے؟ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، کفرو کفر کیا ان سب لوگوں نے،
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس کہتے ہیں وہ لوگ، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں لوگوں کی اصلاح کے لیے چھوٹی سے چھوٹی مثالوں کو بھی بیان فرماتا ہے اور بڑی سے بڑی مثال کو بھی۔ تو جب کسی چھوٹی مثال کو بیان فرماتا ہے، اس میں کسی مکھی کا ذکر کرتا ہے، کسی مچھر کا ذکر کرتا ہے، تو اس وقت یہ منافقین اور یہ کفار کہا کرتے تھے کہ ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارادہ فرماتا ہے ان مثالوں کے ذریعے۔ لہٰذا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لفظ کفرو ہے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ اگلی آیت مقدسہ دیکھتے ہیں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدل دیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ظلم کیا، غلمو، غلما، غلما، غلمو، یہ بھی دیکھیے تیسرا ہی صیغہ ہے، لہٰذا یہ ہوگا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف۔ بدل دیا ان لوگوں نے قول کو، غیر الذی، اس کے غیر سے، قیل لہم، جو کہ کہا گیا تھا ان کے لیے۔ اگلی آیت مقدسہ دیکھتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب یہ والی آپ نے خود بتانی ہے کہ یہاں پہ اخذنا یہ کون سا صیغہ ہے اور ورفعنا یہ کون سا صیغہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم، ان سے پختہ وعدہ، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم الطور، ان کے اوپر طور پہاڑ۔ آگے انشاءاللہ العزیز ہم کچھ احادیث مقدسہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے حدیث مقدسہ ہے، الا وان فی الجسد مدغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، وان فی الجسد، اور بے شک جسم کے اندر، مدغة، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اذا، جب، صلاحت، وہ درست رہتا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا درست رہتا ہے، صلاح الجسد کلہ، تو درست رہتا ہے اس کا سارا جسم، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارا کا سارا اس کا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار، وہی القلب۔ اب اس حدیث مقدسہ میں جو یلو الفاظ ہیں ان کے اوپر فوکس کیجئے، پیلے الفاظ پہ فوکس کیجئے۔ سب سے پہلے صلاحت، صلاحت کون سا صیغہ ہے؟ صلاحہ، صلاحہ، صلاحو، صلاحت، یہ چوتھا صیغہ ہے۔ چوتھا صیغہ ہے تو اسے بیان کیسے کریں گے؟ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مثبت معروف۔ صالحہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ پہلا صیغہ ہے، کیسے بیان کریں گے؟ صالحہ کیا ہوتا ہے؟ صالحہ فعلا کے وزن کے اوپر، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف۔ الجسد، اب دیکھیے صالحت کے اندر ہی ضمیر موجود ہے، وہ، اب یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ مدغہ ہے، یہ وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جس کا ذکر پہلے ہوا۔ اب دیکھیے صلاحت کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور وہ فاعل کس طرف اشارہ کر رہا ہے، کس طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ وہ مدغہ کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ دوسرا دیکھیے گا صلاحہ، اب یہ صلاحہ کے اندر ہوا ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس کا فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا فاعل الجسد کی فارم کے اندر باہر موجود ہے، صلاح الجسد۔ بالکل اسی طریقے سے دیکھیے اگلا والا فسدت، فسد الجسد۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ فسدت کون سا صیغہ ہے اور آپ نے بیان کرنا ہے، اور فسدہ بھی بیان کرنا ہے کہ کون سا صیغہ ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ دیکھتے ہیں، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اب آپ نے خود غور کر کے بتانا ہے کہ ستارہ یہ کون سا صیغہ ہے، اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ستارہ کے اندر فاعل ہے تو کون سا ہے، یہ فاعل دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے، پوشیدہ ہے، اور دوسرا جو ستارہ ہے اس کے اندر فاعل موجود ہے یا فاعل باہر موجود ہے، آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے اور بتانا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم فعل ماضی کو منفی نیگیٹو سینٹنس میں کس طریقے سے تبدیل کرتے ہیں وہ طریقہ سیکھیں گے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ فعل ماضی مثبت ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے کو بیان کیا جا رہا ہے، ہم نے کہا فعلا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا اس ایک مرد نے۔ اب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ نہیں کیا اس ایک مرد نے، نہیں کیا ان دو مردوں
مردوں نے، نہیں کیا ان سب مردوں نے، تو اب ایسی صورت میں ہم فعل ماضی کو منفی بنا رہے ہیں، ایک نیگیٹو سینٹنس بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اسے سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.